بحیثیت انسان شرف میں، نیکی میں، خیر کے بنیادی کاموں میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے درمیان، لیکن جہاں تمدن کا نظام بنے گا وہاں یقیناً وہ برابر نہیں ہے۔ اس کی میں مثال ایک اور بھی دے دوں، اس سے بھی بات جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے دونوں مرد، یہاں تو عورت اور مرد کا مسئلہ ہو رہا ہے، مرد ہیں دونوں، ایک افسر ہے ایک چپڑاسی ہے، مرد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، افسر کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور چپڑاسی کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ شہری ہونے کے اعتبار سے یہ نہیں کہ افسر کے 10 ووٹ ہوں گے اور چپڑاسی کا 1 ووٹ ہوگا، ہر اعتبار سے برابر، لیکن جہاں تک اس دفتر کے نظم کا تعلق ہے یہ برابر نہیں۔ اگر وہ چپڑاسی کہے کہ مجھے بھی وہی اختیارات ملنے چاہیے جو اس افسر کو ملے ہوئے ہیں، تو اب ہر ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ تو پھر نظام چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ تو وہ لوگ بھی نہیں کر سکے کہ جنہوں نے مساوات ہی کے نام پر نوع انسانی کی جو مجموعی عمر ہے اس کے کم سے کم 70 برس ضائع کر دیے۔ روس میں انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور اب وہ وہاں سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اپنی غلطیوں کو اور توبہ کر رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں، تو سب سے بڑھ کر تو مساوات کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مساوات کا نعرہ نہیں لگا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جرنیل اور ایک سپاہی برابر ہو جائیں اختیارات میں، تنخواہوں میں بھی برابر نہیں تھے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں وہ فرق و تفاوت نہیں رہا جو امریکہ میں رہا ہے کہ ایک امیر ہے اور ارب روپے کا مالک ہے، اور ایک طرف غریب ہے اور حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ امریکہ میں آج بھی یہ شکل نظر آ جائے گی، لیکن روس میں یہ نہیں تھا کم سے کم۔ لیکن وہ مساوات کے بالکل برابر کر دیے جائیں، ناممکن ہے۔ جرنیل جرنیل رہے گا، سپاہی سپاہی رہے گا، جرنیل کے ساتھ اپنی جگہ ہوں گے، سپاہی اپنی جگہ ہوں گے، اس کے اپنے حقوق ہوں گے۔ پھر یہ کہ تنخواہوں میں بھی فرق و تفاوت ہوگا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاں تک انسانی شرافت کا تعلق ہے، نیکی اور تقوی کے ان تمام اعمال کا تعلق ہے جو سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری آیت کا بھی میں وہاں تذکرہ کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مزاج ہے، اس میں یہ مردوں اور عورتوں کا ذکر ساتھ ساتھ جو آیا ہے بار بار، وہی آپ کو اس کی آخری آیت میں بھی ملے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، مشرک مردوں کو بھی، مشرک عورتوں کو بھی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اپنے مومن بندوں کی بھی اور اپنی مومن بندیوں کی بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ معاشرتی نظام سے متعلق قرآن مجید میں جامع ترین صورتیں یہی، انہی میں احکام سطر اور حجاب کے، اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تکرار کے ساتھ 10 اوصاف پہلے بیان کیے گئے، اور اختتام پر بھی علیحدہ علیحدہ، مومنین، مومنات، منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں تک نظام کا اور تمدن کا تعلق ہے اس میں یہ برابر نہیں ہے، ہمیں یہ بات کھل کر کہنی ہے، ہمیں کوئی اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان سے جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کہے،